اچانک سے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ایک لوگوں سے انٹریکشن ہے کہ ہم ہیں دودھ کے جلے، ہم تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیئیں گے بھائی، گڑبڑ ہوتی ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے سر، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اس کی وجہ کہیں یہ نہ ہو کہ انتخابات آگے پیچھے ہونے والے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ اچانک سے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ایک لوگوں سے انٹریکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، اور پھر وہ جو سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ سوال تو ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچے۔ آفیشیلی بھی جو چیزیں شیئر کی گئی ہیں میڈیا کے ساتھ وہ بڑی مختصر سی ہیں۔ غنیدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر تھیں، انہوں نے جو گفتگو وہاں پہ سنی انہوں نے وہ شیئر کر دی ہے ٹویٹس کی صورت میں۔ تو کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی آئی مزید، جس میں وہ میں نے بھی شیئر کر دی تھی، کہ جس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ انتخابات کی شکل میں پارلیمان کا جنم ہوتا ہے، یعنی کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ ایک تشکیل پاتی ہے، اس کا ایک جنم ہوتا ہے، اور اس پارلیمان سے حکومت جنم لیتی ہے۔ تو پارلیمنٹ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، جبکہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے۔ مطلب وزیر اعظم کا کوئی ٹنیور نہیں ہوتا، اس کا سادہ مطلب یہ ہے، ٹنیور پارلیمنٹ کا ہوتا ہے۔ بات اصولی یہ ٹھیک ہے، لیکن شرفا کا جو ہے وہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ کسی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، یا پارٹی اس کو چوز کر کے بناتی ہے، تو اس کو چلنے دیا جائے۔ اصل ایشو تو پارلیمنٹ کے ساتھ سے کم اور حکومت سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پارلیمان جو ہے وہ اس کے 5 سال اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو شرافت کا، دستور کا اور جمہوریت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو وزیر اعظم منتخب ہو جائے، جس کو پارلیمان منتخب کر لے، تو اس کو چلنے دیا جائے۔ ہاں، پارلیمان جو ہے وہ اگر اندر سے جو آگے انہوں نے بات کی ہے، اس بات کے 2 حصے ہیں کہ یہاں پر جو جمہوریتیں نہیں پنپتی، وہ اس لیے نہیں پنپتی کہ ان کو چلنے نہیں دیا جاتا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی پارلیمنٹس اپنی معینہ مدت پوری کر رہی ہیں۔ تبدیلی اگر آئی تو گورنمنٹ کی طرف سے آئی، یا گورنمنٹ کی حد تک آئی، یعنی کسی عدالت کے فیصلے کے ذریعے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹائٹ اپ ہو گئے ہیں جی۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ ان کے جو چوزر تھے، یا ان کو جو الیکٹ کرنے والے تھے، جو ان کا الیکٹرل کالج تھا، انہوں نے ہی ان کو فارغ کیا تھا۔ تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں آگے چل کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بھارت میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، برطانیہ کے 3 وزرائے اعظم جا چکے ہیں، وہاں کوئی طوفان نہیں آیا، پارلیمان نے 172 پورے کر کے جسے چاہے، یعنی کہ پارلیمان جو ہے وہ 172 ارکان پورے کر کے، ووٹ پورے کر کے، جسے چاہے ہٹا دے، جسے چاہے بنا دے۔ بہت رائٹلی انہوں نے کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہا ہے؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، ایک جو شک پڑتا ہے بات کا کہ یہ جو پبلک انٹریکشن ایک دم سے اس میں تیزی آئی ہے آنن فانن، یہ کوئی مطلب اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جو ہمارے کچھ دوست احباب ہیں وہ کچھ خبروں کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں اس کو ایک آرگومنٹ کے ساتھ اس ایک کہہ لیں کہ وسوسے کو، میں اس کو بدگمانی یا وسوسہ ہی کہوں گا، کیونکہ ہم دور کی کوڑی لاتے ہیں، لیکن حالات اسی طرح کے ہیں کچھ، کہ یہ دیکھیں کہ آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کی خبر ہے کہ جو ایک چیک پوسٹ ہے جھنگی، وہاں پر یعنی ڈیرہ غازی خان کے قریب، کل عدم تنظیم کے 8 سے 9 دہشت گردوں نے وہاں پر حملہ کیا۔ چیک پوسٹ یہ ظاہر ہے کہ پولیس کی تھی، تو جوانوں نے جدید ترین تھرمل امیج کیمروں کی مدد سے دہشت گردوں کی نشاندہی کی، اندھیرے میں دیکھنے والی جو دوربینیں ہوتی ہیں، تو ان کا جو حملہ تھا وہ پسپا کر دیا، یعنی کہ حملہ ہوا ہے ایک چوکی کے اوپر۔ اچھا جی، ایک خبر ہے کہ پنجاب میں عام انتخابات سے پہلے اور الیکشن والے روز دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ اور پولیس کو مراسلہ لکھ کر انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دہشت گردی کے خطرے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فول پروف انتظامات ہوں، کیونکہ دہشت گرد گروپ اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتی ہیں۔
محکمہ داخلہ پنجاب کے مراسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد گروپوں اور غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے غیر یقینی صورتحال اور عدم استحکام پیدا کرنے کا مقصد الیکشن ملتوی کرنا ہو سکتا ہے۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تخریب کاری کا مقصد جمہوری عمل کو پٹری سے اتارنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ممنوعہ کالعدم مذہبی تنظیموں اہم سیاسی رہنماؤں پر حملے کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مراسلے میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ووٹرز میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ دہشت گرد اہم سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر کے یرغمال بھی بنا سکتے ہیں اور پولنگ کے دن بیلٹ پیپرز، باکس اور انتخابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں۔ یعنی خیر نہیں ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ سے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے علاقوں کی نشاندہی کر کے 28 فروری تک رپورٹ دینے کا بھی کہا ہے۔ سب سے خطرناک خبر یہ ہے کہ کل عدم جو تحریک طالبان ہیں اور داعش کے بھی لوگ بتائے جاتے ہیں، 17 سے زائد خودکش حملہ آور جو ہیں وہ انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے ہمارے اداروں نے، کہ وہ پاکستان کے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز بھی۔ اس میں جو ہے وہ راول پنڈی، اسلام آباد اور ڈی آئی خان، ٹانک، کوئٹہ، چمن، پشین، اس طرح دیگر اضلاع ہیں، شہر ہیں، تو راکٹ لانچرز اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ بڑا خوفناک خبریں ہیں۔ تو اب جو ہم تو دیکھیں، ہم ہیں دودھ کے جلے، ہم تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پئیں گے بھائی، اس کو مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہم کسی کی نیت کے اوپر شک کرنے والے کون ہوتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے یا وہ گواہ ہے، وہ شاہد ہے کہ ہماری تاریخ میں الیکشن جو ہیں وہ یوں کر کے غائب کیے جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہوا ہے، مطلب 90 روز کا کیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے 11 سال ٹپا دیے تھے، اور پھر ان کے دور میں جو جو قیامتیں آئیں وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جو خدشہ، وسوسہ یا کہہ لیں کہ بدگمانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اچانک سے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پبلک انٹریکشن بڑھا دیا ہے، اس کی وجہ کہیں یہ نہ ہو کہ انتخابات آگے پیچھے ہونے والے ہوں، یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن حضور اعلیٰ، میں یہ فقیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہے، اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بڑا کیٹیگورکلی 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات اسی 2500 کے مجمع میں، نوجوانوں کے اس جلسے میں یا اس میٹنگ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جی کہ الیکشن تو ہوں گے 8 فروری کو، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان وسوسوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ 1% آپ رکھیں، بلکہ 0.1% یہ چانس رکھیں کہ یار چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ ایک وسوسہ اگر انسانی ذہن میں رہتا ہے، اور میں پاکستان جیسی جو ریاست ہے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر میرا خیال اتنا مارجن لوگوں کے دماغوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے وسوسوں کو دینا چاہیے۔ تو باقی جو ایک اور بات جو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی ایک سوال کے جواب میں، کیونکہ وہ اس بچے کا یا نوجوان کا سوال تھا کہ جی ہمارے ملک میں حضرت عمر والا جو دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، وہ پلٹ کے کیوں نہیں آتا؟ آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں، ویسے بھی جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے جو رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں قرآنی جو آیات ہیں مبارکہ ہیں، آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ، ان کا ذکر کیا، یعنی کہ ان کو کوٹ کیا، عربی میں کوٹ کیا، اور پھر اپنی بات کے لیے ایک اسٹرانگ آرگومنٹ دینے کے لیے ان کی وضاحت بھی کی، ان کی تشریح بھی کی۔ تو وہاں پر جب یہ سوال ہوا کہ جی کہ آپ بھی ایک مذہبی شخصیت ہیں، تو حضرت عمر جیسا دور، آئیڈیل دور عالم اسلام میں شاید اس طرح کا دور پھر کبھی بھی نہیں آیا، تو وہ کیوں نہیں پلٹتا کہ جہاں پہ احتساب ہو، جہاں پہ انصاف ہو، حاکم وقت سے پوچھا جائے کہ جی کہ یہ آپ کے
مطلب ایک چادر میں تو کرتا نہیں بنتا، تو یہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی؟ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ آپ نے کئی دفعہ بچپن میں سنا ہوگا۔ تو یہ ایک ریاست کا ایک چلن جو تھا، اسی لیے وہ ریاست جو تھی وہ اس کی جو کہہ لیں کہ کئی برے اعظموں تک وہ پھیلی تھی ریاست، اسی لیے پھیلی تھی۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے کے اوپر کہ جی ہمارے حکمرانوں میں یا ہمارے یہاں پر یہ اس طرح کا منظر دیکھنے میں کیوں نہیں ملتا کہ ہم اپنے حکمرانوں سے سوال کر سکیں۔ اب جواب بڑا زبردست ہے، جواب ہے کہ کل میرے ڈی جی آئی ایس آئی نے اسی طرح ایک طالب علموں کی ایک اچھی خاصی تعداد سے ملاقات کی اور ان کے سخت ترین سوالوں کے جواب دیے، اور آج میں دے رہا ہوں۔ اب یہ بڑی معذرت کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، یہ ان کا منصب، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، وہ حکمران نہیں ہیں، وہ ایک گریڈ 20-21 کے سرکاری افسر ہیں، اور وہ پاکستان کے دستور کی بات کرتے ہیں، تو وہ دستور کے مطابق وہ جواب دے ہیں اپنے باس کو، اور ان کا باس ہے سیکرٹری ڈیفنس، اور سیکرٹری ڈیفنس کا باس ہے وزیر دفاع، اور وزیر دفاع کا باس ہے وزیر اعظم۔ یہ تو حکمرانوں کے کام ہے۔ یہ جو سوال تھا یہ تو حاکم وقت کے لیے تھا۔ اب یہ میں اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی کوئی بدنیتی، کوئی ان کا وہ نہیں کہہ رہا، یہ ان کی ٹریننگ کا پارٹ ہے۔ یہ ان کے جو جس ادارے میں انہوں نے 30-35 سال لگائے ہیں، مطلب جو یہ کاکول میں چلا جاتا ہے بچہ ایف اے کے بعد، کیا عمر ہوتی ہے اس کی؟ ایف اے کتنی عمر میں ہو جاتا ہے پروڈیوسر صاحب؟ 16-17 سال، 16-17 سال کا ایک بچہ وہ جب کاکول اکیڈمی میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اسی مزاج میں ڈھل جاتا ہے، جو مزاج اس کے جو پیش رو جو جرنیل ہیں جو بنا گئے، جو چل رہا ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے۔ تو یہ ایک سوچ کی جھلک تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر رکھ کے سوچتے ہیں ہاں جی کہ ہمیں تو جواب دینا چاہیے، ہم جواب دے رہے ہیں۔ بھئی آپ سے نہ سوال بنتا ہے نہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے، اس طرح کی انٹریکشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لیکن جو منصور علی خان صاحب نے جو اشارہ دیا تھا وہ تو یہی لگ رہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات تھی ان کی، اور یہ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ میری ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اندازہ ہی لگانا تھا، تو وہ اندازہ تو یہی ان کی بات سے لگتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات تھی۔ تو اس فقیر نے تب بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ یہ بڑا خوفناک ٹریپ ہے کہ یہ جرنلسٹوں کو بلا کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنی، یہ پبلک انٹریکشن کرنا، یہ بڑا خوفناک ٹریپ ہے۔ اس ٹریپ میں جو بھی آیا ہے وہ متنازع ہوا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب اس سے پہلے ان کے جو پیش رو ہیں وہ جرنلسٹوں کو 9-9, 10-10, 8-8, 7-7 گھنٹے بٹھا کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب ان کے جانے کے بعد وہ باتیں یہ سامنے آتی ہیں کہ جی باجوہ صاحب تو کہتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں پٹرول ہی نہیں ہے، ٹینک کھڑکے پئے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو۔ تو جب ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ پتہ نہیں لکھا ہے کہ نہیں ہے، ایک سپاہی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی میٹنگز کرے۔ یہ بات یقیناً بہت بری لگ رہی ہوگی جن لوگوں سے متعلق میں یہ بات کروں، جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل ندیم انجم صاحب، لیکن گڑبڑ ہوتی ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے سر، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، آپ مالک مائی باپ ہیں اس ملک کے، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عاصم منیر صاحب اور مطلب وہ ان کی قیادت میں جو فوج ہے، قیادت تو نہیں کمانڈ کہنا چاہیے، ان کی کمانڈ میں جو فوج کا مزاج ہے وہ بہت دستوری ہے، ڈیموکریٹ ہے۔ تو یہ ملاقات جو ہے ہمیں نہیں وجہ سمجھ آ رہی کہ اس ملاقات کی ضرورت تھی، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کا ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ان کا آؤٹ کم کوئی اچھا نہیں ہوتا۔
تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ میں ویسے کون ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم ایک لے مین کے طور کے اوپر تو کچھ نہ کچھ بات سوچ بھی سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں. تو ایک لے مین کی حیثیت سے, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے منصور علی خان صاحب والی جب بات, میں تب بھی کہا تھا کہ جنرل آصف منیر صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اس طرح کی ملاقاتیں, اس طرح کی بیٹھکیں اور اس طرح کے انٹریکشنز وقتی طور کے اوپر خبر بھی بنتی ہے, مزہ بھی بڑا آتا ہے سننے والوں کو. لوگ جو عادی ہیں 75 سال سے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہہ دیا تو ان کو مزہ تو بڑا آتا ہے, لیکن کام خراب ہوتا ہے. تو ہمیں کوئی کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے, یہ محض وسوسے ہیں کہ یہ جی دہشت گرد آ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ گیا, اور ادھر سے انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, کہیں کوئی گراؤنڈ تو نہیں بنائی جا رہی. تو میں تو اس کو بائے نہیں کرتا, لیکن میں یہ صرف کہتا ہوں کہ ایسی ملاقاتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. باقی آپ مالک ہیں مرضی سر آپ کی, فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.